بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسپین ود وائس۔ اسپین ود وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اب آپ مجھے فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ واقعہ مسز طارق کے بڑے بیٹے نے خود سنایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بڑی جوانی میں و تصوف کے خارزات میں کیوں کر اترے۔ اس نے کہا اپنی ماں کی وجہ سے۔ پھر اس نے مجھے اپنی پوری کہانی سنائی۔ اس نے کہا ہم 4 بھائی تھے۔ والد کا وسیع و عریض کاروبار تھا۔ ابھی ہم لڑکپن میں تھے کہ ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ماں غیر معمولی خاتون تھی، شکل و صورت کے لحاظ سے اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی وہ غیر معمولی رکھ رکھاؤ کی عورت تھیں۔ اولاد کی خاطر اپنی زندگی تیج دینے کا اس نے فیصلہ کیا۔ کاروبار کی دنیا سے مکمل انجان ہونے کے باوجود اس نے فیصلے صادر کرنے شروع کر دیے۔ جائیداد کافی تھی، کئی جگہ نقصان بھی ہوا، لیکن بہرحال ہم 4 بھائیوں میں سے 3 کسی نہ کسی طرح پڑھ لکھ گئے اور 2 بہن بھائی ان پڑھ رہ گئے۔ عملی زندگی کا آغاز کیا تو تینوں غیر معمولی ثابت ہوئے۔ میں نے کاروبار سنبھالا تو دیکھتے ہی دیکھتے اسے 4 چاند لگ گئے۔ کئی ممالک تک میں نے اسے پھیلا دیا۔ مجھ سے چھوٹا بھائی ایک بے مثال شاعر بنا، اس سے چھوٹا بہت بڑا سائنسدان۔ سب سے چھوٹا بھائی ذہنی طور پر معذور تھا۔ بات تو وہ سمجھ لیتا تھا، لیکن اسے چلنے میں دقت ہوتی۔ اسے صرف بہت قریب کی چیزیں ہی نظر آتی تھیں، اس طرح وہ اپنے قریب کی آواز ہی سن سکتا تھا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کی سینس سست تھی۔ ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ وہ گھر کے سامنے یا چھت پر بیٹھا دھوپ سیکتا رہتا۔ کبھی کبھار وہ چہل قدمی کرنے کے لیے چلا جاتا، کئی گھنٹوں واپس نہیں لوٹتا۔ وہ سب ذمہ داریوں سے آزاد تھا، یہاں تک پہنچ کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ اس روز اس نے کہا زندگی میں پہلی بار ماں نے ہم سے کوئی فرمائش کی۔ اس نے کہا کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی سالگرہ پر ہم اسے کوئی تحفہ دیں۔ پہلی بار اس نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ہم تینوں حیران تھے۔ ہماری خاطر اس نے اپنی زندگی تیج کر دی تھی۔ یہ صلہ دینے کا وقت تھا۔ ہم سب سالگرہ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ آخر سالگرہ کا دن آ گیا۔ میں نے 10 ارب روپے کا ایک نہایت خوبصورت جہاز ماں کو پیش کیا۔ اس میں جب وہ جہاں جس علاقے کی سیر کرنا چاہتی کر سکتی تھیں۔ شاعر بھائی نے ایک طویل نظم ماں کے نام لکھی اور کہا کبھی کسی نے اپنی ماں کی ایسی تعریف نہ لکھی ہوگی۔ سائنسدان نے ایک ایسی چادر اسے پیش کی جس کا رنگ پہننے والے کے جذبات کے اعتبار سے بدل جاتا تھا۔ سرخ، سفید اور نیلے سمیت وہ کئی رنگ بدل سکتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس قدر خوبصورت لباس نہ دیکھا تھا۔ ماں نے کہا کہ اب سب تفصیل سے بتاؤ کہ کس طرح تم نے یہ تحفہ میرے لیے حاصل کیا۔ میں نے بتایا کہ میں نے اپنے مینیجر کو فون کیا، اسے کہا کہ وہ اچھے جہازوں کی تفصیلات مجھے پیش کرے۔ پھر 10 بہترین جہازوں میں سے میں نے یہ منتخب کیا، مینیجر کو چیک پر دستخط کر کے دیے۔ شاعر نے کہا کہ وہ ساری رات سوچتا رہا، ایک مصرع لکھتا رہا اور مٹاتا رہا۔ سائنسدان نے کہا کہ ایسی چادر پر وہ کئی سال سے کام کر رہا تھا۔ جب ماں نے فرمائش کی تو اس نے وہ چادر سب سے پہلے اپنی ماں کو پیش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ماں مسکراتی رہی۔ اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ جب یہ محفل تمام ہونے لگی تو دروازہ کھلا اور ذہنی معذور بھائی لنگڑاتا ہوا اندر آیا۔ اس کے کپڑے خاک آلود تھے، اس کے رخسار پر ایک زخم تھا، اس سے خون رس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی۔ اس گڑیا نے جو لباس پہن رکھا تھا اس پر شیشے جڑے ہوئے تھے، کئی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارا چھوٹا بھائی کہیں گرا ہے یا اسے کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ ماں دیوانہ وار اس کی طرف لپکی۔ اسے پانی پلایا گیا، اسے نہلایا گیا اور اس کے کپڑے تبدیل کرائے گئے۔ زخم معمولی تھا، اسے پٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر ذہنی معذور بھائی نے رک کر ماں کو اپنی کہانی سنائی۔
جب اس نے سنا کہ ماں تحفہ مانگ رہی ہے تو وہ گھر سے نکل پڑا۔ آخر اسے ایک زیر تعمیر عمارت نظر آئی۔ اس نے ٹھیکیدار سے کہا کہ وہ مزدوری کرنا چاہتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ٹھیکیدار نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم تو منیر طارق کے بیٹے ہو۔ لڑکے نے کہا وہ اپنی ماں کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، وہ مزدوری کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیکیدار نے اسے ویسے ہی کچھ رقم دینے کی پیشکش کی تو اس نے مسترد کر دی۔ آخر ٹھیکیدار نے اسے ایک برتن دیا اور اسے مٹی کے ایک ڈھیر پر کھڑا کر دیا۔ اسے کہا کہ اس میں مٹی ڈالے اور کچھ دور خالی زمین پر پھینک آئے۔ سناٹے کے عالم میں ہم سب اس کی کہانی سنتے رہے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ کیسی مزدوری اس نے کی ہوگی، ساری مٹی وہ راستے میں ہی گرا دیتا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ ٹھیکیدار رو رہا تھا، اس کی اپنی ماں چند روز قبل ہی فوت ہو گئی تھی۔ ٹھیکیدار نے اسے بہت سے پیسے دیے۔ ایک جگہ اسے چمکدار روشنی والے کھلونے نظر آئے، وہاں اس نے ساری رقم دکان والے کو دے دی اور فقط ایک گڑیا اٹھا کر چلا آیا۔ اس بیچارے کو پیسوں کا حساب کتاب کہاں آتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماں کو تحفہ دینے کی خواہش میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سینسی سست ہونے کی وجہ سے وہ گر پڑا اور اسے چوٹ آ گئی۔ ماں گڑیا کو چومتی رہی اور ہمارے بھائی کو بھی۔ وہ روتی رہی، اتنا روئی کہ ہمارے باپ کے مرنے پر بھی نہیں روئی ہوگی۔ ہم تینوں بھائی سکتے کے عالم میں چھوٹے کو دیکھتے رہے۔ یہ بات صاف ظاہر تھی کہ اس نے ہم تینوں کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ ہمارے تحفوں پر ماں تو نہ روئی تھی اور نہ ہی جذبات سے بے قابو ہوئی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے 10 ارب روپے کی جہاز اس 100 روپے کی گڑیا کے سامنے کوئی حیثیت نہ تھی۔ میں نے صرف مینیجر کو فون کیا تھا، اس نے اپنا آپ داؤ پر لگا دیا تھا۔ ماں نے ہم تینوں کا بھی شکریہ ادا کیا، لیکن ہم ہار چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں سوچنے لگا، اگر ایک انسان 10 ارب روپے کے جہاز پر 100 روپے کی گڑیا کو ترجیح دے رہا تھا تو خدا کے ہاں حساب کتاب کے پیمانے کیا ہوں گے۔ انسان تو بنیادی طور پر مادہ پرست ہے، وہ تو سونے، لوہے، کوئلے اور تیل کے ذخائر سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے تو یہ چیزیں خود بنائی ہیں، وہ تو ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان یعنی میری ماں خلوص کو اس قدر اہمیت دے رہی تھی تو خدا کے ہاں اس خلوص کی کیا قیمت ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک 100 روپے کی گڑیا وہ خدا کو پیش کروں، ایسی گڑیا جو 10 ارب روپے کے جہاز پر بھاری ہو جائے۔